السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلیس درس حدیث۔ آج ہماری حدیث نمبر ہے 15 اور بہت ہی خوبصورت حدیث ترغیب دے رہی ہے خودداری کی، ترغیب دے رہی ہے صرف اللہ سے مانگنے کی، ترغیب دے رہی ہے کہ بہترین کون ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ کے یعنی لینے والے ہاتھ کے۔ تو اوپر والا ہاتھ بغیر ضرورت کے سوال کرنا حرام ہے، یہ فرماتے ہیں حضرت مولانا نووی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ اس بات میں اتفاق ہے کہ بغیر ضرورت کے سوال کرنا یعنی جو شخص اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے کما کر تو وہ کمائے اور اپنی ضرورت پوری کرے، کسی سے سوال نہ کرے۔ اگر بہت مجبور ہو جائے، کسی سے مانگنا ہی پڑ جائے تو 3 شرائط اس میں اگر ہیں تو پھر وہ مانگ لے کہ سوال کرنے میں اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، یعنی ایسے شخص کے آگے دست سوال دراز نہ کرے جو اسے ذلیل کرے، مبالغے کے ساتھ سوال نہ کرے، یعنی اگر مجبوری ہے تو بس اتنی ہی مجبوری بتائے جتنی ہے، اور جس سے مانگ رہا ہو اس کو ایذا و تکلیف نہ پہنچائے۔ یعنی اگر آپ کسی سے مانگ رہے خدا نخواستہ اتنی مجبوری آ گئی کسی سے مانگ رہے تو پھر اس کو تکلیف نہ دیں، اس کو پریشان نہ کریں، بس اتنا ہی مانگیں جتنی آپ کی حاجت ہے اور جو یہ مشکل وقت ہے وہ ٹل جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص کے پاس ایک دن بقدر غذا ہو تو اس کو ہاتھ دراز کرنا حرام ہے اور زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کے پاس ایک دن کی غذا ہے، ایک دن کی خوراک ہے تو وہ پھر کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اور اس کو زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ سوال کرنے کی اجازت کس کو ہے؟ ایک سوال ہے نا کہ پھر سوال کون کر سکتا ہے، کون سوال کرے، کون کسی سے مانگے؟ تو کہا کہ اگر کسی شخص کو اپنی موت کا خوف ہے تو اب سوال کر کے جان بچانا ضروری ہو گیا، اگر اس صورت میں وہ نہ مانگے اور اسی حالت میں مر جائے تو گناہ گار ہوگا۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ حدیث کا خلاصہ اگر ہم سمجھیں تو بس یہ ہوا کل خلاصہ کہ آدمی ہر ممکن سوال سے بچے، کیونکہ سوال کرنے والا ہاتھ اچھا نہیں ہوتا، دینے والا اچھا ہوتا ہے، لوگوں کی مدد کی جائے، اور مخلص آپ کے دروازے پر نہیں آتا۔ مخلص کو تو آپ کو خود پہچاننا ہوتا ہے کہ کون مفلس ہے جس کی مدد کی جائے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج خواہشات کی وجہ سے اپنی چادر سے باہر پیر پھیلانے کی وجہ سے کیا ہوا کہ لوگ ایک دوسرے سے مانگتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے اتنا مانگنے کا عادی بنا دیا ہے، اتنا ذہن دل ختم کر دیا ہے، خودداری ختم کر دی ہے، جگہ جگہ کھانوں کے دسترخوان لگا کر جس میں ہر بندہ کھا رہا ہوتا ہے، جو حقدار ہے وہ بھی کھا رہا ہے، جس کو حق نہیں ہے وہ بھی کھا رہا ہے، پھر ہڈ حرامی ہو گئی، کمانے کا شوق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ خواہشات کے لیے لوگ مانگتے ہیں، خواہشات کے لیے مانگتے ہیں، میں ہمارے بھائی کی شادی ہے اس میں کپڑے بنانے اس لیے آپ ہماری مدد کر دیں۔ ارے مطلب بھائی کی شادی ہے سادگی سے کریں، کون سے کپڑے بنانے اتنے زیادہ؟ ہمارے تو بچوں کی شادی ہو گئی، ہم نے اتنے کوئی خاص کپڑے نہیں بنائے، کیوں؟ کپڑے ہیں تو پہن لیے بس کافی ہے، کیا مطلب ہے؟ پھر مہندی مائیوں کی رسموں کے لیے لوگ بچیوں کے جہیز کے لیے مانگتے ہیں، تو جہیز کے خلاف کھڑے ہوں، جہیز کے خلاف کھڑے ہوں، جہیز کیوں دینا ہے، کس لیے دینا ہے؟ جو شخص آپ کی بیٹی کو بہا کر لے کر جا رہا ہے اور وہ اس بچی کو بٹھانے کے لیے ایک پلنگ نہیں بنا سکتا، ایک گدا تکیہ نہیں بنا سکتا، 2 برتن نہیں لا سکتا، تو آگے زندگی میں کیا کھلائے گا آپ کی بچی کو؟ تو جہیز مانگتے ہیں لوگ، حد ہو گئی ہے۔ تو سوال دراز کرنے سے پہلے دیکھیں کہ کیوں کر رہے ہیں، ہاتھ کیوں پھیلا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت ہے نا، سب چیزوں کے مددگار، سب سے زیادہ دینے والے، مانگنے پر عطا کرنے والے، نہ مانگنے پر ناراض ہونے والے۔ تو بس اللہ رب العزت سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت ہم کو اوپر والا ہاتھ رکھے کہ ہم دینے والے ہوں، کسی کے آگے ہمیں مجبور و محتاج نہ کرے، صرف اپنا مجبور و محتاج رکھے۔ آمین ثم آمین۔